8 ہجری ہے مکہ فتح ہوتا ہے. یہ وہی مکہ ہے، یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں سے نبی پاک کو بڑے دکھ کے ساتھ چھوڑ کر جانا پڑا تھا. 53 ایئرز میرے آقا ون نے وہاں گزارے تھے. میرے آقا کی پیدائش وہاں ہوئی، نبی پاک کا بچپن وہاں گزرا، جوانی کے ایام وہاں گزرے. میرے آقا نے کاروبار وہاں کیا، نبی پاک کا پہلا نکاح وہیں پر ہوا. اللہ اکبر. صحابہ کی پراپرٹیز تھیں، بزنس تھا، سب کچھ چھوڑ کر مائیگریٹ کرنا پڑا، کیونکہ مکے والوں نے بڑا ظلم کیا تھا، مکے والوں نے بڑی تکلیف پہنچائی تھی. اور اب 8 سال کے اندر اللہ نے مکے پر فتح نصیب کر دی. 10-12 ہزار مسلمان مجاہدین موجود تھے، اور وہ سارے لوگ کانکر ہو چکے تھے، وہ سارے لوگ گرفتار ہو چکے تھے. نبی پاک نے پہلا خطبہ دیا، اور اب خطبے کے بعد ان تمام مجرمین پر نظر دوڑائی. ذرا غور تو کیجئے کون لوگ تھے ان میں. نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو پیارے آقا پر کئی بار پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جانی سوسائڈ اٹیک بھی کیے تھے. پیارے آقا کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید کرنے والے بھی تھے، آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کرنے والے بھی تھے. وہ اوباش بھی تھے جو نبی پاک پر بہتان تراشی اور طرح طرح کے تلخ جملوں سے دل اقدس کو زخمی کر چکے تھے. وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے. جی ہاں، وہ بھی تھے کہ جن کے اندر جو پیاس تھی نا، خون کی پیاس، وہ نبی پاک کے مبارک خون کے بغیر بجھ نہ سکتی تھی. ایسے جانی دشمن بھی تھے. ہاں یہ وہ بھی تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے پیارے چچا جان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کے جگر کو چبانے والے بھی ستمگار موجود تھے. حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دحنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو رسیوں میں باندھ کر مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹانے والے موجود تھے، چٹائیوں میں ڈال کر اور دھونی دے کر بے ہوش کرنے والے لوگ موجود تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹنے والے لوگ موجود تھے. یہ سارے موجود تھے. اور اب نبی پاک انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب سوچ رہے ہیں آج مارے گئے، آج تو بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، آج ہم بچنے والے نہیں ہیں. پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں. وہ بہت ڈر گئے، وہ لرز گئے، مگر بڑی للچائی ہوئی، بڑی جس کو کہتے ہیں نا ترس والی نظروں سے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کریم ہیں، آپ بڑے کرم والے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اتنا ستانے والا کوئی سامنے آ جائے، اتنا تکلیف دینے والا کوئی سامنے آ جائے، اپنے ساتھیوں کو شہید کرنے والا کوئی سامنے آ جائے، اور آج موقع ہے بدلہ لینے کا. لیکن سبحان اللہ، رحمتیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی دیکھیے. آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا، یہاں بڑے مورخین نے بڑی پیاری بات لکھی. یہاں تک تو کئیوں نے واقعہ سنا کہ فتح مکہ میں نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے، اس کے ریزلٹس کیا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہوا کیا؟ کہ رائٹ آفٹر دس اناؤنسمنٹ ہزاروں سرداران قریش موجود تھے اور نوجوانان قریش موجود تھے، بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اچھا، نبی پاک ان سب کے گلے اڑوا دیتے، ان سب کو کاٹ دیا جاتا. رزلٹ کیا آتا؟ ان کے بچے دشمن بنتے، یہ جنگیں باقی رہتی، یہ لڑائی جاری رہتی. میرے آقا نے معاف کیا، وہ سارے مسلمان ہو گئے، اکثر ان میں صحابہ بن گئے. اچھا، اب اس کی ایک اور بہت خوبصورت توجہ دیکھیے گا. فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، ٹھیک ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 10,000 کا لشکر لے کر نبی پاک مدینے سے مکہ پاک آئے تھے، ٹھیک ہے. یعنی اٹ مینز اس وقت 10,000 مسلمان تھے، ٹھیک ہے. کچھ ہزار مدینے شریف میں خواتین ہوں گی. مگر 10 ہجری میں رائٹ آفٹر 2 ایئرز نبی پاک حج فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہیں عرفات کے میدان میں. اب کتنے مسلمان ہیں میدان عرفات میں؟ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں. لک ایٹ دا ٹیک آف رائٹ آفٹر دیٹ فارگیونیس. اس معافی کے بعد جو اسلام کو عروج ملا کہ اگلے 2 سالوں میں نبی پاک کی پچھلی ساری زندگی کو کیلکولیٹ کر لیں، 40 سال کی عمر سے میرے آقا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. 8 ہجری تک 10,000 مسلمان ہیں. کیلکولیٹ تو کیجئے کتنے سال ہو گئے؟ 13 مکی سال، 8 مدنی سال،
21 ایئرز میں تقریباً 10,000 مسلمان ہیں. ٹھیک ہے ہم 20,000 مان لیتے ہیں, اتنی خواتین مدینے میں ہوں گی, مگر اب اگلے 2 سالوں کے اندر جب نبی پاک خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں 1,24,000 صحابہ ہیں. اس کے بعد اسلام کو عروج ہی ملتا چلا گیا. وہ فتح مکہ کی معافی ہے, وہ میرے آقا کا درگزر ہے, وہ شاندار ڈیسیژن ہے جس نے پوری کایا پلٹ کے رکھ دی. پوری قوم مسلمان, سردار مسلمان, ان کے پیچھے چلنے والے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہی میسج ہمیں فتح مکہ دے رہا ہے کہ حالانکہ وہ خون کے پیاسے تھے, وہ سوسائڈ اٹیکر تھے, وہ صحابہ کرام کے قاتل موجود تھے, میرے آقا نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی پاک کے اخلاق کریمہ, یہ ہے اسلام کی تعلیمات.